میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوئی ہے، آپ کا جو مشن تھا، آپ کی جو فکر تھی، وہ یہ تھی کہ ہر کوئی اللہ کو اپنا معبود مانے، اور ہر کوئی جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ مجھے سچا رسول جانے اور میری تعلیمات پر عمل کرے، میرے نقش قدم پر چلے، تبھی ایمان کامل ہوگا، اور ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں آپ سے محبت کرتا ہوں ہر چیز سے زیادہ سوائے اپنی جان کے، یعنی اپنی جان سے زیادہ تو محبت نہیں کرتا، بقیہ جو بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اسے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ اور اس کے ماں باپ سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، بلکہ اس کے نفس سے بھی زیادہ۔ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان کامل ہو نہیں سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، عرض کیا اللہ کے رسول کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، اب آپ اے عمر، اب آپ کا ایمان کامل ہوا، اب آپ کی محبت مکمل ہوئی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ماہ ربیع الاول ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کریں، انہی کی اتباع کریں، انہی کے نقش قدم پر چلیں،
نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میرے بھائیوں، ہم سب اپنی فکر کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ صبح و شام ہماری جو ہو رہی ہے اس میں ہم سنتوں کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بہت سارا کام دن بھر ہم کرتے رہتے ہیں، اس میں سنتوں کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی تاریخ یہ ہے، اولیاء اکرام کی تاریخ یہ ہے کہ وہ پیاس نہیں لگی ہے پھر بھی پانی پی رہے ہیں، پانی کو دیکھ کر پی رہے ہیں کہ سنت ہے۔ داہنے ہاتھ میں گلاس پکڑ کر بیٹھے ہیں تاکہ سنت ہے، بیٹھ کر پی رہے ہیں کہ سنت ہے، 3 سانس میں پی رہے ہیں کہ سنت ہے، شروع میں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں کہ سنت ہے، آخر میں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں کہ سنت ہے۔ پیاس نہیں لگی ہے پھر بھی سنت پر عمل کرنے کے لیے، سنت پر عمل کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پیتے تھے، آپ کی یہ تعلیمات ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو شخص، حدیث شریف میں بھی ہے کہ جو شخص ان کاموں پر عمل کرتا ہے جس کو وہ جانتا ہے، ان باتوں پر عمل کرتا ہے جس کو وہ جانتا ہے، تو اللہ پاک اسے ایسا علم دیتے ہیں جو وہ نہیں جانتا۔ اللہ اس کے علوم میں برکت عطا فرماتے ہیں، اضافہ عطا فرماتے ہیں، پھر وہ مکمل شریعت پر عمل کرتا ہے۔ ابھی تو بیچارے کو تھوڑا بہت معلوم ہے، لیکن جو معلوم ہے اس کو اس نے معمول بنا لیا، جو معلوم ہے اس کو اس نے معمول بنا لیا۔ اب اللہ پاک اس کو ایسے علوم سے نوازتے ہیں، اب وہ کسی بھی طریقے سے، چاہے کسی عالم دین کی مجلس سے، چاہے ان کی صحبت سے، ان کی تعلیمات سے، سمجھ میں آئی بات، اس کی رہنمائی ہوگی، اور یہ پھر ایسے ایسے علوم پر عمل کرے گا جس کو اس نے پڑھا بھی نہیں اور جانتا بھی نہیں، لیکن جو وہ جانتا تھا اس پر اس نے عمل کیا۔ تو یہ طریقہ ہے میرے بھائیوں کہ جو ہمیں معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، ہاتھ دھونا سنت ہے، لیکن غفلت، ہاتھ نہیں دھوتے، دسترخوان بچھانا سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، پی کر الحمدللہ کہنا سنت ہے، داہنے کروٹ پر سونا سنت ہے۔ یہ سب تو ایک ایسی جانکاری ہے جو اللہ کا شکر ہے بچپن سے ماں باپ کے ذریعے سے، مکاتب کے ذریعے سے ہر ایک کو سکھلائی جاتی ہیں، لیکن غفلت اس قدر ہے ہم پر کہ اس کو ہم نے اپنا معمول نہیں بنایا، جس کی وجہ سے پھر بہت ساری سنتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جو معلوم ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، تو جو معلوم نہیں ہے اس پر کہاں سے عمل ہو جائے گا؟ وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، ماہ ربیع الاول کی جب آمد ہوتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کثرت سے ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم تو ہر وقت اللہ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مومن کرتا ہی رہتا ہے، اذان میں ہو رہا ہے، نماز میں ہو رہا ہے، ہر وقت ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن یہ کہ چونکہ اس مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص مناسبت ہے کہ آپ کی پیدائش بھی ربیع الاول میں ہوئی، انتقال بھی ربیع الاول میں ہوا، ہجرت بھی ربیع الاول میں ہوئی، تو اس لیے جب یہ مہینہ آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کثرت سے ہوتا ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے ذکر کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے سبق کو دہرائیں، اپنے ماضی کو یاد کریں، اپنی تاریخ کو یاد کریں، صحابہ کرام کی عشق بھری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفاداریاں یاد کریں، تاکہ اپنا حوصلہ تازہ ہو، اپنا ایمان تازہ ہو، اور ہم دنیا میں ایمان و یقین کے ساتھ زندگی گزاریں، اور جب یہاں سے جانا ہو تو ایمان اور یقین کے ساتھ جانا ہو، تبھی کامیابی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا، آپ کا ہم پر پہلا حق یہی ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ کتنے لوگ ہیں پڑھے لکھوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام کا پتہ نہیں، بچوں کے نام کا پتہ نہیں۔ علماء نے لکھی ہے یہ بات کہ ہمارا جانا ہوا ایک اسکول میں ایک
اور یونیورسٹیوں میں، وہاں ہم نے اساتذہ اور ٹیچروں سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، تو ان کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ جب ان کو معلوم نہیں ہے تو وہ جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ کیا پڑھائیں گے؟ اور آج اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے، اخلاق رسول سے دوری ہے، معلومات ہی نہیں ہے۔ اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹیز ہیں، گھرانے ہیں، معاشرہ ہے، لیکن زبان کنٹرول میں نہیں ہے، غصہ کنٹرول میں نہیں ہے، اخلاق اور معاملات کنٹرول میں نہیں ہے، سب شریعت سے دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور، جس کی وجہ سے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی نور اور کوئی بشاشت، کوئی خوشبو محسوس ہی نہیں ہوتی ہے۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، یعنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ، نہ محبت ہے، نہ اخلاق ہے، نہ اللہ رسول کی پہچان ہے، نہ بصیرت ہے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں، وہ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ مدرسہ اور خانقاہ کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ جب مدرسوں کا اگر یہ حال ہو جائے گا تو اسکول اور کالج کا حال کیا ہوگا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلی ذمہ داری ہر امتی پر ہے، ہر امتی پر، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ اور آپ ایسے محبوب کی جتنی آپ سے محبت کی گئی دنیا میں کسی سے نہیں کی گئی، آپ جیسا محبوب کوئی نہیں، آپ محبوب رب العالمین ہیں، آپ محبوب العالمین ہیں، محبوب کل جہاں ہیں، کہ ساری دنیا کے لوگ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، اور لوگ انسان کیا جانور بھی محبت کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ درخت بھی محبت کرتے ہیں، پتھر بھی محبت کرتے ہیں، پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں، سب کا ذکر حدیث شریف میں موجود ہے۔ درخت ہیں، پتھر ہیں، آپ کو سلام کرتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے تو وہ جوش میں آ گیا، جبل نور جس پر غار ہیرا ہے اس پر کھڑے ہوئے وہ حرکت کرنے لگا شوق اور ذوق میں۔ کھجور کا ایک تنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ آپ اسے ٹیک لگا کر خطبہ دیں، لیکن پھر صحابہ اکرام نے آپ کے لیے ممبر بنایا۔ تو جب ممبر بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن تشریف لائے، اور وہ کھجور کے تنا جس کا نام استوانہ حنانہ ہے، اس سے آگے جب آپ گزرے وہ رونے لگا۔ کہ رونے لگا کیوں؟ جدائیگی میں، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سہارا لگاتے تھے، ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے ٹیک نہیں لگائیں گے، ممبر پر جا کر بیٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، وہاں ٹیک لگائیں گے۔ وہ رونے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، اس کو تسلی دی، وہ چپ ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بے جان تنا درخت کا وہ حضور کی محبت میں روتا ہے۔ اے امت محمدیہ، تم تو نہیں روتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میرے بھائیوں، کبھی ہم تنہائی میں بیٹھتے ہی نہیں کہ اللہ کا ذکر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کریں، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کریں کہ آپ کی کتنی شاندار تعلیمات ہے۔ آپ نے آ کر بھائی کو بھائی بنا دیا، رشتہ داروں کی قیمتیں بتا دی، عورتوں کی قیمت بتا دی، جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی معاشرے کے اندر، نہ ان کو میراث دیا جاتا تھا، نہ ان کی کوئی عزت تھی، نہ ان کا کوئی احترام تھا عورتوں کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرما دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جو 2 بچیوں کی پرورش کرے، یا 1 بچی کی یا 3 بچی کی پرورش کرے، اچھے سے اس کی شادی بیاہ کر دے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچے۔ ہمارے پاس تو تنہائی ہے ہی نہیں، کیونکہ جب تنہا ہوتے ہیں تو موبائل ساتھ میں ہے، اور جب تنہا گھر میں یا باہر میں، مسجد میں بھی ہر وقت ہمارے ساتھ موبائل ہے، ہر وقت فون سے بات چیت ہے، ہر وقت واٹس ایپ ہے۔ وہ عورتیں بچوں کی چڈی چیک کرتی رہتی ہیں، کچھ ہوا تو نہیں ہے،
اور یہاں ہم لوگوں کا یہ مزاج بن گیا کہ موبائل چیک کرتے کوئی میسج تو نہیں آیا، ہر وقت تو تنہا اپنے آپ کو کریں. موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے، استعمال کیجئے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، بس اتنا. ہر وقت موبائل، سو رہے ہیں تو سینے پر موبائل، بازو میں موبائل، سنتے ہوئے اٹھ رہے ہیں تو فوراً موبائل. میرے بھائیوں، ہم نے نہ دعاؤں کا اہتمام کیا نہ سنت کا اہتمام کیا. پہلے جب موبائل کا اتنا دورہ نہیں تھا، لوگ جب بستر پر تشریف لاتے تو دعائیں پڑھتے، سنت کے مطابق داہنی کروٹ پر لیٹتے، ذکر فکر کرتے ہوئے 1000 مرتبہ ذکر کرتے ہوئے سو جاتے تھے. آج تو ہم گن کر 100 مرتبہ بھی درود شریف نہیں پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ استغفار نہیں کرتے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے، آپ کی سیرت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ. اے لوگوں، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. کون؟ جو کہ بخشائے ہیں، جو دوسروں کو بخشوائیں گے، جن کی شفاعت کی امید ہے، جن سے شفاعت کی امید ہے ہم سب کو. وہ دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کر رہے ہیں. ہم لوگ تو سراپا گنہگار ہیں. کل ابن آدم خطاء، ہر بنی آدم بڑا گنہگار ہے، خطاکار ہے. حدیث شریف میں وخیر الخطائین التوابین، وخیر الخطائین التوابون، کہ بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کرے. ہم لوگ تو 100 مرتبہ بھی نہیں. ایک بزرگ مولانا ذوالفقار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث فلاح دارین ترکیسر، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضرت کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے شیخ کو لکھا کہ یہ میرے شیخ کے استاذ ہیں. ہمارے حضرت نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے شیخ کو لکھا کہ حضرت، جس خالق اور مالک کی مجھ پر بے شمار نعمتیں ہیں، اس کو شمار کر کے گن کر یاد کرنا 100 مرتبہ 50 مرتبہ مجھے بہت شرم آتی. ان کے شیخ نے جواب دیا کہ آپ اپنے حساب سے ذکر فکر کریں، شمار کر کے نہ کریں. جس خالق اور مالک کی ہم پر بے انتہا نعمتیں، اس کو 100 مرتبہ گن کر اگر یاد کرتے ہیں تو کیا کرتے، اور اگر نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہماری یاد سے منہ موڑتا ہے، ہم اس کی معیشت کو، اس کی زندگی کو، اس کے کاروبار کو، اس کی ہر چیز کو تنگ کر دیتے ہیں. اور آج ہر کوئی پریشان حال ہے، ہر کوئی پریشان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور کرتے ہیں تو کتنا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، لیکن وہ بندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے تو وہ بندگی نہیں، وہ شرمندگی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی جو تفسیر علماء مفسرین نے بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ عملوا الصالحات یعنی عمل صالح، نیک عمل کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1، وہ اللہ کے لیے کیا جائے، وہ عمل اللہ کا حکم ہو. پہلی بات، جو عمل کر رہے ہیں، جیسے ابھی جمعہ کے لیے آئے تو کیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے نا بھائی، تو وہ عمل اللہ کا حکم ہو. نمبر 2، اللہ کے لیے کیا جائے، اس میں ریاکاری دکھلاوا نہ ہو. زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے لیے دی جائے، صدقہ خیرات اللہ کا حکم ہے، اللہ کے لیے کیا جائے. دوسری شرط. تیسری شرط، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو تو وہ عمل صالح ہوگا، ورنہ وہ عمل صالح نہیں ہوگا. یہ شرطیں ہیں. تو پہلی چیز جو ہم سب کو اختیار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اردو میں، انگریزی میں، ہندی میں، مراٹھی میں، ہر زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، زندگی کو پڑھیں، اپنی اولاد کو بتائیں، اولاد کو سکھائیں. آج ہر کوئی رو رہا ہے کہ اولاد فرما بردار نہیں. بھائی، آپ نے اولاد کو ٹائم کہاں دیا؟ آپ نے اولاد کو سیرت کہاں سکھائی؟ کبھی ان کو سکھائے کہ حضور کا نام کیا ہے، حضور کے ماں باپ کا نام کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، حدیث شریف کیا ہے، حضور کس طریقے سے بچوں کے ساتھ رہتے تھے، کتنا محبتوں کے ساتھ، وہ ہم نے کہاں سکھایا؟
بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ مسجدوں سے بچوں کو بھگا دیتے ہیں، ایسا پیچھے کھینچ لیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں، اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، حساب دینا پڑے گا آپ کو۔ جن چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے اس میں ٹانگ لڑانے کا نہیں، اس میں ابا اور دادا بننے کا نہیں، جن چیزوں کے بارے میں آپ کو شریعت کا علم نہیں ہے اس میں بالکل دخل اندازی مت دیا کریں آپ، خدا کے واسطے۔ 1000 مرتبہ ہم نے اس مسئلے کو واضح اور کلیئر طور پر بیان کر دیا، اور ابھی بھی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی جو بچے سمجھدار ہیں وہی مسجد آ سکتے ہیں، جو سمجھدار نہیں ہیں ان کو نہ لائیں، ان کو نہ لائیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، جب سمجھدار بچہ ہے جو سمجھتا ہے کہ بھائی نماز پڑھنا ہے، دھوم نہیں مچانا ہے، تو اس کو پڑھنے دو۔ اگر وہ اپنے والد کے ساتھ کھڑا ہے کھڑا رہنے دو، اگلی صف میں ہے اپنے ابا کے ساتھ میں کوئی بات نہیں۔ اگر بہت اچھا سمجھدار ہے اگلی صف میں ہے، اس کو پیچھے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی نماز خراب ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ کس نے بتایا آپ کو؟ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بلکہ اب تو فتویٰ اس بات پر ہے کہ بچوں کو بڑوں کے ساتھ کھڑا کرو تاکہ وہ شور و گل نہ کریں۔ اب بڑے کے ساتھ کا سب سے بہترین طریقہ کہ وہ اپنے گارجین کے ساتھ کھڑا ہو، اپنے رشتہ دار کے ساتھ کھڑا ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ نہیں کہ اس کو نفرت دلا دیتے ہیں ہم لوگ اپنے کردار سے، اپنے اطوار سے اس کو نفرت دلا رہے ہیں، مسجد سے اس کو نفرت دلا رہے ہیں، علماء سے، تو وہ کیا سیکھے گا؟ وہ سیکھے گا جو آج ہم پریشان حال ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے کہنے میں نہیں۔ بھائی آپ اللہ رسول کے کہنے میں آ جائیں، آپ کے بچے آپ کے کہنے میں آ جائیں گے۔ بہرحال اولاد کو سکھائیے محبت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لٹریچر عام کریں۔ اللہ نے جن کو وسعت دی ہے، چھوٹے چھوٹے کتابچے، سمجھ میں آئی بات؟ چھوٹی چھوٹی کتابیں جن کو کتابچہ کہا جاتا ہے، لٹریچر، مضامین جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیروں کے جو اعتراضات ہیں اس کے جوابات دیے گئے ہیں، ایسی کتابوں کو چھپوا کر اس کو عام کریں، سب کو دیں۔ جو بھی ملنے جلنے والے ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، برادران وطن ہیں، ان کو بھی پہنچائیں۔ ان کو معلوم نہیں ہے، اس لیے جہالت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں اور ہمارا خون کھولتا ہے۔ ارے بھائی آپ نے ان تک رسول اللہ کی تعلیمات پہنچائی ہیں، جب نہیں پہنچائی ہے تو پھر آپ کا خون جو کھول رہا ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے، غیرت ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی تو ایک فریضہ ہے آپ پر کہ آپ ان تک اللہ اور رسول کے پیغام کو پہنچائیں، حضور کی ہسٹری کو پہنچائیں، تاکہ وہ پڑھیں اور وہ متاثر ہوں۔ کتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، کتنے لوگ حضور کے زمانے میں بھی اور آج بھی اسلام قبول کر رہے ہیں، یا کم از کم ان کے دلوں سے نفرت تو ختم ہو جائے گی، یا تو وہ غلط چیزوں کے سپورٹ کرنے والے تو نہیں ہوں گے۔ دوسرا کام کرنے کا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے، اولاً تو ہم خود تعلیمات حاصل کریں، خود اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر سنائیں، اور دوسری چیز اس کو عام کریں اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنوں میں، غیروں میں، سب میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تیسری چیز یہ ہے کہ کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے محبت بھیجتے رہیں۔ میں نے ذکر کیا ابھی شروع میں کہ ہم لوگ تو ایک تسبیح بھی نہیں پڑھ پاتے، بلکہ تسبیح ہماری نہ جیب میں ہے اور گھروں میں ہے، اس لیے کہ وہ حاجی صاحبان آتے ہیں اور دے دیتے ہیں، لیکن وہ کہیں پڑی رہتی ہے۔ چلو بھائی تسبیح پر پڑھنا ضروری نہیں ہے، یا اللہ پاک نے آپ کو ایسی انگلیاں عطا فرمائی ہیں کہ 15 30 مرتبہ آپ اس پر پڑھ سکتے ہیں، بلکہ لکھنے والوں نے اور تحقیق کرنے والوں نے ایسے طریقے بتلائے ہیں کہ آپ اس پر ہزاروں مرتبہ پڑھ سکتے ہیں ان انگلیوں پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن موٹا موٹا حساب یہ ہے کہ 30 مرتبہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں۔ 80 مرتبہ عشر کے بعد درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عصر کی نماز ہوتی ہے، مسجد خالی ہو جاتی،
کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ میرے بھائیوں، اس کی فضیلت حضور نے بیان فرمائی کہ جو شخص پڑھے گا 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی نیکی کا ثواب ملے گا۔ ہماری زندگی کتنی ہے؟ دیکھا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کب بلاوا آ جائے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی، کب اللہ میاں کے یہاں سے بلاوا آ جائے پتہ نہیں ہے۔ 80 سال تو بس اللہ ہی رحم فرمائے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، بیماری سے حفاظت کے ساتھ، لیکن یہ فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم تیسرے نمبر پر محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب کو خوش کریں، راضی کریں، اس کی پسند ناپسند کا خیال کریں، یہ محبت کا تقاضا۔ اظہار محبت کریں۔ محبت ہوتی ہے تو دل بے چین ہوتا ہے کہ ہم حضور، یعنی جس سے بھی محبت ہوتی ہے تو دل بے چین ہوتا ہے کہ ہم محبت کا اظہار کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ہم کو محبت ہونا ضروری ہے۔ شریعت کا حکم ہے، قرآن حدیث کا حکم ہے، سب سے زیادہ محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ تو محبت کا اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ جمعہ کے دن کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حکم ہے کہ بھائی جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ تمہارا درود شریف پڑھا، تمہارا درود شریف جو پڑھتے ہو تم، اس کو فرشتے مجھے پہنچا دیتے ہیں، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی نیکی کا یہ طریقہ ہے کہ ہم درود شریف کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیں۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کا مطلب یہ کہ وہاں پر والدیت کے ساتھ درود شریف پہنچایا جاتا ہے کہ ضیاء الرحمن بن حافظ محفوظ الرحمان کی طرف سے آپ پر اتنا درود و سلام۔ تو اپنے والد کا نام اگر کوئی روشن کرانا چاہتا ہے، ذکر کروانا چاہتا ہے، تو وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والد کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ تو ماں باپ کی یہ خوشی کا ذریعہ ہے، نیک نامی کا ذریعہ ہے، اور حسن سلوک کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں روشن کروائیں۔ جمعہ کے دن ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور بھی ہر وقت درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ وہ قریب ہوگا تم میں سے جو مجھ سے کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا۔ آج کوئی بڑا جو ہے عالم دین آ جائیں، بزرگ آ جائیں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم قریب بیٹھیں، مصافحہ ہو جائے، سمجھ میں آئی بات، آگے بیٹھ جائیں، قریب بیٹھ جائیں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ ایک محبت کا جنون ہوتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعریف بیان کی جائے۔ لا یمکن الثناء کما کان حق بعد خدا، بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ممکن ہی نہیں کہ آپ کی ثنا اور تعریف بیان کی جائے جیسا آپ کا حق ہے۔ بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو آپ کا مرتبہ ہے۔ تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ ہم لوگ کثرت کی کم سے کم تعداد 300 ہے، کثرت کی کم سے کم تعداد 300 علماء کرام نے لکھی ہے۔ ہم تو 100 مرتبہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، غفلت میں وقت گزر جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنا وقت، اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں، فالتو باتیں کر کے، فالتو جگہ بیٹھ کر کے اپنا وقت، یعنی ایسا پورا دن ضائع ہو جا رہا ہے۔ اللہ رسول کا کوئی ذکر نہیں زبان پر، کتنے افسوس کی بات۔ قیامت کے دن آدمی کو افسوس ہوگا ان لمحات کے بارے میں جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئے۔ وہ دیکھے گا کہ اللہ کے ذکر اگر میں کرتا، اللہ کو یاد کرتا تو میرا اونچا مقام جنت میں ہوتا، لیکن میں نے غفلت میں زندگی گزار دی، اب نیچا مقام مل رہا ہے۔ وہ مقام اور مرتبہ اور وہ اجر و ثواب سے میں محروم ہوں غفلت کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، کتنے ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے۔ آپ کی آمد کی اطلاع، خبر تو 9 مہینے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اب جو ہے امید سے ہے، بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، لیکن جانے کی اطلاع 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ملے گی آپ کو اور ہم کو۔ اس لیے زندگانی کی قدردانی کرنا چاہیے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. یہی ایمان کا تقاضا ہے اور تبھی ایمان کامل ہوگا ہمارا, تبھی شریعت اور سنت پر چلنا آسان ہوگا. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پیارے اللہ, ہم ظاہر میں آپ کے بندے, حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ, ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما, شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. پیارے اللہ, اپنے قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے, اسی قدردانی کی توفیق عطا فرما, اس سے جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ, آپ کی خوشنودی میں لمحہ لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی یاد میں, آپ کے ذکر میں, آپ کی فکر میں لمحہ لمحہ گزارنے اور اپنے وقت کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم الشان آپ نے ہمیں نبی عطا فرمایا. پیارے اللہ, ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر دانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. شریعت اور سنت کو اپنی حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ, رسوم و رواج کا خاتمہ کرنے والا بنا دیجئے. رسوم و رواج کا بائیکاٹ کرنے والا بنا دیجئے. پیارے اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہم پر ہیں, پیارے اللہ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنے والا, ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا. پیارے اللہ, جو معاشرے میں سنتیں مٹ گئی ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ان کو دوبارہ لوگوں کو پہچان کرانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ, ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتے, لیکن خواب کے ذریعے دیکھنا ممکن ہے. آپ اس پر قادر ہیں, آپ ہر چیز پر قادر ہیں. پیارے اللہ, اپنے فضل و کرم سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ, ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ جائیں. ایسے ہمیں اعمال کرنے کی اور ایسے ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ, جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے. جن کے آپریشن ہونے یا ہو گئے ہیں, پیارے اللہ کامیابی عطا فرما دیجئے. عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے, زندگی میں برکت عطا فرما دیجئے. ان کو اپنے ماں باپ کا سہارا بنا دیجئے, آنکھوں کی ٹھنڈک اور امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجئے. پیارے اللہ, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے, ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہو, اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. امت کو عزت رفتہ عطا فرما دیجئے, شان رفتہ عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ, جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا انتظام فرما دیجئے. جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں, جکڑے ہوئے ہیں, باعزت ان کی رہائی کا سامان فرما دیجئے. پیارے اللہ, بارش کو ہمارے لیے رحمت بنا دیجئے. پیارے اللہ, بہت سی جگہوں پر زلزلے آئے, طوفان آئے, پیارے اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دیجئے. اپنے غیظ و غضب سے ہماری اور انسانیت کی حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ, اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما لیجئے, پکڑ سے دھکڑ سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ, ہم سب توبہ کرتے ہیں, ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ, زلزلوں سے, طوفان سے ہماری اور پوری انسانیت کی, پوری دنیا کی حفاظت فرما لیجئے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا